اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تدخل الفاء علی الجواب الشرط وجوبا اذا امتنع جعلوا شرطا وذالک فی خمسۃ مواضع۔ بے شماری میرے عزیزو، آج سوال نمبر 13 میں ہے، اور سوال نمبر 13 یہ ہے کہ جواب شرط پر فا کا داخل کرنا کتنے مقامات پر واجب ہے؟ جواب شرط پر فا کا داخل کرنا کتنی جگہوں پر واجب ہے؟ تو عرض کیا ہے کہ فا کا جواب شرط کے اوپر داخل کرنا 5 مقامات پر واجب ہے، اور پہلے انہوں نے قاعدہ کلیہ دیا ہے، 5 جگہیں بھی بتا رہے ہیں اور ایک قاعدہ دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب بھی ہم جواب شرط کو اٹھا کر شرط کی جگہ پر قرار دیں تو منع ہو، جب بھی جواب شرط کو شرط قرار دینا منع ہو تو وہاں جواب شرط پر فا کا لگانا واجب ہے، اور یہ 5 جگہیں بنتی ہیں۔ پہلا جان یہ تھا کہ جب جواب ملا ہوا ہو کس کے ساتھ؟ قد کے ساتھ، جواب شرط یعنی ملا ہوا ہو قد کے ساتھ، سین کے ساتھ، سوف کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں جناب علی جواب پر فا کا لگانا واجب ہے۔ جیسے میں نے ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، ترجمہ کریں گے، پہلے کوشش کر رہا ہوں مطلب کو سمجھانے کی اور حل کرنے کی۔ من مدحک بما لیس فیک فقد ذمک، ٹھیک ہے، اب من ہو گیا شرط، ٹھیک ہے، مدحک یہ کیا ہو گیا اس کا جان؟ فعل شرط۔ جواب شرط کون سا بننا ہے؟ فقد ذمک۔ یہ جو جواب شرط ہے یہ کس سے شروع ہوا ہے؟ مقرون کس سے ہے؟ قد سے ہے۔ جب جواب شرط قد سے ملا ہوا ہو تو پھر فا کا لگانا واجب ہے۔ دیکھو نا لکھا ہوا ہے یا نہیں عبارت میں، آپ دیکھ رہے ہوں گے، فقد ذمک، قد کے اوپر میرے عزیزو فا لگ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی مثال لیں انشاءاللہ۔ دوسرا مورد، یہ پہلے مورد کی مثال دی ہے، جب جواب شرط کیا ہو؟ جب جواب شرط آغا جان منفی بے، جب جواب شرط منفی بے ما ہو یا لن ہو، جب جواب شرط ہمارا منفی بے ما ہو یا لن ہو، ٹھیک ہے، تو جواب شرط پر فا کا لگانا واجب ہے۔ دوسری جگہ بتائی ابھی میں نے کہ جب جواب شرط کیا ہو آگا جان؟ منفی ہو، ما کے ذریعے ہو یا لن کے ذریعے ہو، تو اس پہ بھی فا لگتی ہے۔ آپ مثال چاہتے ہوں گے تو جناب بالکل آسان، ان جاءنی ضیف فما اطردہ فلن اطردہ، ان کا جواب کیا ہے؟ اطردو، ٹھیک ہے، کس سے شروع ہو رہا ہے؟ ما سے، فما، تو کہا نا فا لگانا واجب ہے۔ جب ما سے شروع ہو فما اطردو، یا لن سے شروع ہو فلن اطردو، فا لگی ہے۔ دوسری جگہ کا جانا، اور تیسری جگہ یہ ہے کہ جب جواب شرط فعل جامد ہو، جب جواب شرط فعل جامد ہو تو فا کا لگانا واجب ہے۔ جیسے جناب علی آپ اس مثال میں غور فرمائیے میرے عزیزو بھائیو، نحو ان اساؤ فبئس ما فعلوا، ان اساؤ، اساؤ شرط ہے، فعل شرط ہے، اور بیسا کیا ہے؟ فعل جامد ہے جو کہ جواب شرط ہے۔ اگر جواب شرط فعل جامد ہو تو فا کا لگانا واجب ہے۔ فبئس محل شاہد ہے ہمارا۔ چوتھی جگہ کا جان، جب جواب فعل طلبی ہو، جب جواب فعل طلبی ہو تو فا کا لگانا واجب ہے۔ ان سکت عدوک فلا تشمت بہ، فلا تشمت نہیں ہے یا نہیں؟ تشمت تو فا لگی ہے، فعل طلبی ہے جواب، ان شرط، سکت فعل شرط، فلا تشمت فعل طلبی ہے جواب، جب جواب فعل طلبی ہے تو فا لگی ہے۔ یہ چوتھا جو مورد ہے، 5واں بیان کرنے سے پہلے انہوں نے جب بات شروع کی ہے نا کہ فعل طلبی ہو جواب، تو
فعل طلبی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فعل طلبی میں کیا کیا آ جاتا ہے۔ کیا فعل طلبی میں صرف امر ہوگا؟ نہیں، فعل طلبی میں کیا کیا ہے، اس نقطے کو ایک نوٹ درمیان میں چوتھے نقطے کے آگے دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پانچویں بھی بتاتے ہیں، فعل طلبی میں داخل ہیں، کیا داخل ہے، توجہ فرمانا، فعل طلبی میں کیا آ جائے گا، فعل طلبی میں داخل ہے تمام انواع طلب، میں بیان کر رہا ہے انواع طلب کو، امر ہو، نہیں ہو، دعا ہو، ٹھیک ہے نا، اور طلب صورت خبر ہو، استفہام ہو، یہ سارے اس کے اندر داخل ہیں۔ فعل طلبی میں کیا کیا آ جائے گا، تمام انواع طلب، امر، نہیں، دعا، اگرچہ بے صورت خبر ہو اور استفہام ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ دیا ہے کہ جب وہ جو جواب ہے، وہ جو طلب ہے، وہ اگر ہو نا استفہام کے ذریعے سے ہو نا، تو پھر آقا جان وہ جو ہے نا حمزہ، اس کو فا پر مقدم کرنا واجب ہے۔ جب جواب جو طلبی ہے وہ استفہام ہو بالحمزہ کے ذریعے، جب جواب استفہام بالحمزہ کے ذریعے سے ہو تو وہاں فا پر حمزہ کو مقدم کرنا واجب ہے، جیسے کہ مثال آ رہی ہے ان کنت تحب اللہ فلا تمتثل امرہ، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھو، ٹھیک ہے، یہ جو حمزہ ہے یہ فا پر کیا ہو گیا ہے، حمزہ جو استفہام کا یہ اس فا پر بھی مقدم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہے عارض ہے، تمنی ہے، تحدید ہے، کیا مطلب ہے اسی طرح عارض ہے، تمنی ہے، تحدید ہے، پھر ترجمے میں بھی وضاحت کروں گا۔ یعنی اگر جواب شرط دلالت کر رہا ہو عرض پر یا تمنی پر، ٹھیک ہے، تو وہاں بھی وہ کیا ہوگا آقا جان، یہ فا پر مقدم ہوگا۔ اگر جواب شرط عرض ہو یا تمنی ہو تو وہ بھی فا پر، اسی طرح جیسے استفہام مقدم ہوا ہے فا پر، وہ بھی استفہام پر مقدم ہوگا۔ جیسے بطور مثال ایک عرض کی مثال لے لیتے ہیں، ان مرضتا، ٹھیک ہے، تو وہاں کیا کہو گے، الا جو عرض کے لیے آتا ہے، فلا تداوی، اگر آپ مریض ہوئے تو الا فلا تداوی، تو پھر مداوع اور علاج کیوں نہیں کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن الا فلا تدائی میں دیکھا فا سے پہلے الا عرض آ گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے اسی بات کو، فا پہلے پھر فا الا تدائی، یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، وہ بات ٹھیک ہے، الا فلا تداوی، ٹھیک ہے، لیکن فا پہلے رکھ کے فا الا تدائی کہ فا پہلے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے استفہام میں جو ہے استفہام فا سے پہلے گیا، اسی طرح عرض تمنی تعزیز میں بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پانچواں مورد میرے آقا جان اور آخری مورد یہ ہے کہ جب جواب جملہ اسمیہ ہو تو پھر فا کا لگانا اس پر واجب ہے۔ 5 مورد آپ بھائیوں کی خدمت میں عرض کیے ہیں، 5 مورد پیش کر دیے ہیں۔ بھلا کیا سوال کیا تھا کہ جناب جواب شرط پر فا کا لگانا کہاں کہاں واجب ہے؟ جواب شرط پر فا کا لگانا واجب ہے 5 جگہوں پر۔ نمبر 1، جب وہ مقرون و قد سین صفہ کے ساتھ۔ 2، جب جواب منفی ہو ما یا لن کے ذریعے، فا لگتی ہے۔ نمبر 3، جب جواب فعل جامد ہو، فا لگتی ہے۔ نمبر 4، جب جواب فعل طلبی ہو، فا لگتی ہے۔ نمبر 5، جب جواب جملہ اسمیہ ہو تو فا لگی ہوتی ہے۔ یہ جناب علی اس بحث کا ہے خلاصہ میرے عزیزو۔ اب جناب ترجمہ آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، لطفاً توجہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدخل الفاء علی جواب الشرط وجوباً اذا امتنع جعلہ شرطاً وذلك فی 5 مواضع
تدخل الفاء والا جواب شرط ہے، فا کا جواب شرط پر داخل کرنا وجوباً واجب ہے۔ کب؟ کلیہ دیکھو، اذا امتنع جعلہ شرطاً جعلہ، جب جواب شرط کو شرط قرار دینا منع ہو، وہاں واجب ہے۔ جب جواب شرط کو شرط قرار دینا منع ہو تو جواب شرط پر فا کا داخل کرنا واجب ہے۔ وذالک فی خمسۃ مواضع، اور یہ 5 جگہوں میں ہے۔ ذالک کا اشارہ کیا ہے؟ یہی پچھلے والی بات، جواب شرط کو شرط قرار دینا منع ہو، یہ ذالک جواب شرط کو شرط قرار دینا منع ہو، یہ کہاں ہے؟ فی خمسۃ مواضع، 5 جگہوں میں۔ ٹھیک ہے، اب یہ مجھے بتاؤ کہ یہ جو 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز ہوتی ہے، جمع مجرور ہوتی ہے نا، مواضع جمع تو ہے، خمسۃ مواضع آ کیوں پڑا ہے مواضع ان کی بجائے؟ 5 کی حالانکہ تمیز تھی، جمع مجرور ہونی چاہیے تھی، تو یہ فتح کیوں پڑا ہے؟ آپ کہیں گے آغا جان یہ جو ہے غیر منصرف ہے، غیر منصرف کی جری حالت فتح کے ساتھ ہوتی ہے، یہ فی خمسۃ مواضع غیر منصرف ہے نا، آپ بہتر جانتے ہیں۔ پہلا، اذا کان مقرونا بقد او بسین او بسوف، اذا کانا کے اندر ضمیر ہے جو مراد ہے جواب شرط، اذا کانا مقرونا بقد، مقرونا کانا کی خبر ہے، کانا کا اسم جواب شرط ہے، اذا کانا مقرونا بقد او بسین او بسوف، جب جواب شرط ملا ہوا ہو قد کے ذریعے یا سین کے ذریعے یا صوفہ کے ذریعے، نحو من مدحک بما لیس فیک فقد ذمک، من مدحک، من شرط، مدحک بما لیس فیک فعل شرط، فقد ذمک جواب شرط ہے اور قد کے ساتھ ملا ہوا ہے، لہذا فا لگائی ہے۔ ترجمہ، من مدحک بما لیس فیک فقد ذمک، جو آپ کی مدح کرے، تعریف کرے جو چیز آپ میں نہیں ہے، فقد ذمک، پس اس نے آپ کی مذمت کی ہے۔ ایسے پمپ لگائے، تمہارے جیسا تو کوئی بندہ ہی کوئی نہیں ہے، تم تو مجسمہ تقویٰ ہو، تم تو یہ ہو وہ ہو، ٹھیک ہے۔ بندہ خود اپنے آپ کو میرے عزیزو بہتر جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، دوسرے کی باتوں میں آ کر نہیں بندے کو پھنسنا چاہیے کہ یہ میری بڑی تعریف کر رہا تو گویا کہ میں ایسے ہی ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک ہمارے بزرگوار استاد تھے، وہ فرماتے تھے کہ بندے کو اس دن سے ڈرنا چاہیے کہ جس دن 4 بندے دیکھے، اتنا علم بھی نہ ہو جب وہ آپ کے اطراف میں آ جائیں اور آپ کی ہاتھ بوسی مطلب دست بوسی کرنے لگیں، ہاتھ چومنے لگیں اور آگا کرنے لگیں، اطراف میں گھومیں، تو پھر اپنے آپ کو تم سمجھنے لگ جاؤ کہ میں تو بہت ہی کیا بات ہے، بڑے بڑے عالم بیٹھے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور میرا تو ہر چیز سے میں ہی اوپر چلا گیا ہوں، کمال ہے میرا۔ جس دن تم نے یہ سمجھ لیا اسی دن تمہاری علمی موت واقع ہو گئی ہے، مر گئے ہو تم علمی لحاظ سے، کیونکہ تم نے تو سمجھ لیا میرے جیسا ہے کوئی نہیں، تم نے علم کو بڑھانے کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں کرنی۔ ہمارے آقا فرماتے تھے استاد محترم، ٹھیک ہے۔ لہذا میرا آقا جان بندے کو خود دیکھنا چاہیے کہ میرے پلے کیا ہے، دوسروں کی تعریف پہ نہ خوش ہو جائے اور کہے کہ بس کمال ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ موفق رہے میرے عزیزو، سلامتی ہو آپ کی، ٹھیک ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، من مدحک بما لیس فیک فقد ذمک، جس نے آپ کی مدح کی جو آپ میں نہیں ہے، فقد ذمک، پس اس نے آپ کی مذمت کی ہے۔ وَإِن فَعَلْتَ السُّوءَ فَسَتَهْلِكُكَ النَّدَامَةُ، یہاں کیا ہے، مورد وہی چل رہا ہے، یہاں نا جو جواب شرط ہے تحلق کو اس کے ساتھ سین ملی ہوئی ہے، اور ہم نے کہا جب جواب شرط سے سین ملی ہو تو فا لگائیں گے، فَسَتَهْلِكُكَ، یہ محل شاہد ہے۔ ان فعلتا کا جواب کیا ہے، فَسَتَهْلِكُكَ النَّدَامَةُ، فا کیوں لگائی، جواب کے ساتھ سین تھی۔ ان فعلت سوا، اگر آپ کو بدی کرو گے، ان فعلت سوا، اگر آپ بدی یعنی غلط کام کریں گے، فَسَتَهْلِكُكَ النَّدَامَةُ،
تو ندامت آپ کو لاحق ہوگی، عن قریب جو پریشانی ہے، پشیمانی ہے، وہ آپ کو لاحق ہوگی، پشیمان ہو جاؤ گے، نہیں کرنا چاہیے تھا، غلط کر بیٹھا ہوں۔ یہ پہلا مورد تھا، کیا بلا؟ جہاں جواب شرط پر فا کا لگانا واجب ہے۔ 2 وَإِذَا كَانَ مَنْفِيًا بِمَا أَوْ بِلَنْ، پھر وہی کہو گے منفیان کانا کی خبر ہے، کانا کا اسم جواب ہے، جب جواب منفی ہو ما یا لن کے ذریعے تو جواب پر فا کا لگانا واجب ہے۔ اصل بات تو وہ چل رہی ہے نا، ملاتے آؤ۔ نحو ان جانی ضیفون فما اطردہ او فلن اطردہ، ان جانی ضیفون، جانی ضیفون یہ فعل شرط ہے، جواب ہے فما اطردہ، فا کیوں لگی ہے؟ کیونکہ جواب شرط پر ما لگا ہوا ہے۔ اور اگلے میں ان جانی ضیفون ملا کے کہو گے فلن اطردہ، فا کیوں لگی ہے؟ کیونکہ جواب کے ساتھ لن لگا ہوا ہے۔ اگر جواب منفی بما ہو یا لن نہ ہو، ان جانی ضیفون فما اطردہ، اگر مہمان میرے پاس آئے فما اطردہ تو میں اسے رد نہیں کروں گا، طرد نہیں کروں گا، رد نہیں کروں گا۔ یا کہو گے ان جانی ضیفون فلن اطردہ، اگر مہمان میرے پاس آئے گا تو میں اسے ہرگز رد نہیں کروں گا۔ 2 جگہیں ہو گئے میرے عزیز، اور تیسری جگہ وَإِذَا كَانَ فِعْلًا جَامِدًا، جب جواب شرط فعلاً جامداً موصوف صفت مل کر کانا کی خبر، کانا کا اسم وہی جواب شرط جو اندر ضمیریں آ رہی ہیں، جب جواب شرط فعل جامد ہو تو کیا ہوگا؟ فا کا لگانا واجب ہے، وہ بات ملاتے آؤ۔ نحو ان اساؤ فبئس ما فعلوا، جواب شرط بئسا ہے، فعل جامد ہے، فا لگی ہے۔ ان اساؤ اگر انہوں نے بدی کی، فبئس ما فعلوا تو بہت بد ہے، ما فعلوا جو انہوں نے کیا ہے، بہت بد ہے جو انہوں نے کام یہ کیا۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ چوتھا مورد میرے عزیزو، اذا کان فعلا طلبیہ، کانا کا اسم وہی جواب فعلا طلبیہ موصوف صفت مل کر کانا کی خبر، وَإِذَا كَانَ فِعْلًا طَلْبِيًّا، اور جب جواب فعل طلبی ہو تو کیا ہونا ہے بھلا؟ جواب پر فا کا لگانا واجب ہے، جو ہم موارد پڑھ رہے ہیں۔ نحو ان سکت عدوک فلا تشمت بے، ان سکت عدوک فلا تشمت فعل نہیں ہے نا، فعل طلبی ہے تو فا لگی ہے۔ ان سکتا یہ فعل شرط ہے، آگے والا جواب ہے تو فا لگی ہے کیونکہ فعل طلبی ہے جواب۔ اگر آپ کا دشمن گر جائے تو اسے ملامت نہ کرو، ٹھیک ہے نا، دشمن بھی گر جائے تو اسے ملامت نہ کرو کہ ابھی گرے ہو نا، ابھی اچھا ہوا نا، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے یہ نہ مورد ملامت قرار نہ دو۔ ان سکت عدوک، اگر آپ کا دشمن بھی گر جائے، فلا تشمت بھی تو اسے مورد ملامت قرار نہ دو۔ اب 5 جگہیں تھی نا، 5ویں آنے سے پہلے ایک بات شروع کر دی ہے، فائدۃن، ایک نوٹ لگا رہے ہیں، وہ کیا جی؟ یدخلو تحت الفعل الطلبی جمیع انواع الطلب، یدخلو کا میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو فاعل بنا لیں، جمیع کو، جمیع انواع الطلب فاعل یدخل ہے، یدخل تحت الفعل الطلبی، یہ اوپر کہا نا فعلاً طلبیہ، تو فعل طلبی میں کیا کیا ہے بلا؟ وہ بتانا چاہ رہے ہیں، فعل طلبی کے تحت میں داخل ہے تمام انواع طلب، اور انواع طلب میں نے بیان کر رہا ہے، تمام انواع طلب، من الامر والنہی، امر ہو، نہی ہو، دعا ہو، ولو کان بصورت الخبر والاستفہام، اگرچہ بصورت خبر اور استفہام ہو، کیا بلا؟ یہ طلب، اگرچہ یہ جو طلب ہے بصورت خبر اور استفہام ہو، اس میں بھی وہ بھی اس میں آ جائے گا، لیکن نقطہ آگا جان توجہ فرمائیں، لیکن اذا کان الاستفہام بالحمزہ وجب تقدیمها علی الفا، ٹھیک ہے نا، لیکن اذا کان الاستفہام، لیکن جب جواب جو ہے وہ استفہام بالحمزہ ہو،
استفہام طلب کی قسم ہے نا، جب جواب استفہام بالحمزہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ وجب تقدیمها علی الفا، وجب جواب لگاؤ اذا کا، وجب تقدیمها، تقدیمها فاعل وجبہ، وجب تقدیمها علی الفا، اس استفہام کا فا پر مقدم کرنا واجب ہے۔ تقدیمها یعنی برمی گردد، ضمیر لوٹ رہی ہے استفہام کی طرف، استفہام کا فا پر مقدم کرنا واجب ہے۔ اگلی بات وَكَذَلِكَ كَالْعَرْضُ وَالتَّمَنِّي وَالتَّحْدِيث، اور اسی طرح عرض، تمنی اور تحدید۔ کیا مطلب آگا جان؟ اسی طرح گزر کے چلے جائیں آپ کی خدمت میں، اور اسی طرح عرض، تمنی اور تحدید بھی، یعنی آگا جان جب آپ کا یہ جو فعل طلبی ہے، جو جواب آپ کا فعل طلبی ہے، جب وہ کیا ہو؟ عرض ہو، تمنی ہو، تحدید ہو جواب، تو اس میں بھی ان کو فا پر مقدم کیا جاتا ہے۔ جس طرح استفہام کو فا پر مقدم کیا، اسی طرح عرض، تمنی اور تحدید کو بھی فا پر کیا کیا جاتا ہے؟ مقدم کیا جاتا ہے۔ یہ بات تھی کذالک العرض والتمنی والتحدید، یعنی کیا؟ جس طرح استفہام کو فا پر مقدم کی، اسی طرح عرض، تمنی، تحدید کو بھی مقدم کیا جاتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، نحو، یہ مثال البتہ جو این کی آ رہی ہے نا، یہ استفہام کی دی ہے، عرض، تمنی، تحدید کی دی کوئی نہیں ہے، لیکن ایک مثال ہم بناتے ہیں۔ نحو ان کنت تحب اللہ فلا تمتثل امرہ، ٹھیک ہے یا نہیں؟ حمزہ استفہام ہے، ٹھیک ہے، اس کو فا پر مقدم کیا ہے۔ ان کنت تحب اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، افلا تمتثل امرہ، پس اس کے امر کو انجام کیوں نہیں دیتے؟ بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی بات تو مانتا ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کے امر کو انجام کیوں نہیں دیتے؟ افلا تمتثل جواب شرط ہے ان کا آغا جان، تو یہاں فا پر حمزہ استفہام جو ہے اس کو مقدم کیا ہے۔ اور اسی طرح عرض اور تمنی میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو وہ بھی مثلاً عرض جو ہے فا پر مقدم ہو جائے۔ ایک مثال چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ ان مرضتا، ان مرضتا، اللہ عرض کے لیے ہوتا ہے نا، ان مرضتا تو کیا ہونا چاہیے؟ الا فلا تداوی، الا جو عرض ہے وہ فا پر مقدم ہوگی۔ یہ ٹھیک مثال میں نے دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان مرضتا الا فلا تداوی، اگر آپ مریض ہوئے ہیں تو اپنا فلا تداوی مداوا کیوں نہیں کرتے؟ فا پر الا کو مقدم کیا ہے۔ لیکن اس طرح ٹھیک نہیں ہے میرے عزیزو کہ ان اس طرح کہیں ان مرضتا، فا پہلے رکھیں، فا الا تداوی، الا بعد میں آ جائے، فا پہلے آ جائے، نہیں، یہ عرض کیا ہے کہ استفہام کی طرح فا پر مقدم ہوگا، جس طرح استفہام فا پر مقدم ہوا ہے عرض، تمنی، تحدید میں بھی ایسے، جیسے یہ مثال آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اور پانچواں مورد جو ہے میرے عزیزو کہ یہاں جواب پر فا کا لگانا کیا ہے آگا جان؟ واجب ہے۔ جواب پر فا کا لگانا واجب ہے، وہ یہ تھا پانچویں مورد اور آخری جگہ، جب جواب جملہ اسمیہ ہو۔ توجہ، اذا کان جملۃ اسمیۃ، جب جواب جملہ اسمیہ ہو، ٹھیک ہے، جب جواب جملہ اسمیہ ہو، پھر کانا کی ضمیر ہے، اندر اسم ہے، مراد جواب شرط ہے، جملتاً اسمیہ کانا کی خبر ہے۔ جب جواب جملہ اسمیہ ہو، نحو مہما اردتا فانی مستعد لقضائہ، جواب شرط کون ہے؟ انی مستعد لقضائہ، ٹھیک ہے، جواب ہے جملہ اسمیہ ہے تو فا لگائیے، فانی مہما اردتا، ٹھیک ہے، تم جو بھی ارادہ کرو گے، فانی مستعد لقضائہ،
تو میں اس کے انجام دینے کے لیے مستعد ہوں، انی مستعد، میں آمادہ ہوں، لقضائہ، اس کام کو انجام دینے کے لیے میں آمادہ ہوں۔ اس کے میرے عزیزو نا ایک حاشیہ لگایا ہوا ہے، اسی حاشیے کو پڑھتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ آپ کا ممکن ہے بعض کتابوں میں متن ہو، میرا حاشیہ ہے، لقضائہ کا نیچے حاشیہ کیا ہے؟ ان هذه الفاء قد توظف ضرورت، یہ جو بھلا کون سی فا؟ یہ جو فا نہیں کا جملہ اسمیہ پر آتی ہے، جب جواب جملہ اسمیہ ہو تو فا آتی ہے، یہ فا کبھی کبھی حذف ہو جاتی ہے ضرورت شعری کی وجہ سے، یہی بتانا بات ہے آپ کو۔ جملہ اسمیہ پر جو فا لگتی ہے کبھی کبھی حذف ہو جاتی ہے۔ ان هذه الفاء قد توظف فی ضرورت، یہ فا کبھی کبھی حذف ہو جاتی ہے ضرورت میں، کا قول شاعر، جیسے شاعر کا قول ہے فَمَنْ لَمْ يَمُتْ فِي الْيَوْمِ لَا بُدَّ أَنَّهُ سَيَحْلِقُهُ حَبْلُ الْمَنِيَّةِ فِي الْغَدِّ۔ کہاں گری ہے جی؟ یہ لا بدہ میں، ٹھیک ہے نا، پیچھے ایک ہے فا، فلا بدہ، یہاں ایک فا ہے، مطلب ہے جو کہ گر گئی ہے۔ فَمَنْ لَمْ يَمُتْ فِي الْيَوْمِ، جو آج نہیں مرے گا، لا فلا بد انہ سیحلقہ حبل المنیہ فی الغد، تو ضروری ہے کہ اس کو حبل المنیہ، موت کی رسی عن قریب اس کی کل گردن میں پڑے گی نا۔ یہ نہ کہے کہ آج فلانی مرا ہے تو مجھے تو کچھ نہیں ہے۔ بندے کو موت کی تیاری کرنی چاہیے، اپنی آخرت کو جو ہے بہتر بنائے، آخرت کے لیے جو ہے نا اسے سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ اس کی باری نہیں آنی ہے اگر جان۔ فَمَنْ لَمْ يَمُتْ فِي الْيَوْمِ، جو آج نہیں مرے گا، لا بدہ یعنی فلا بدہ ہے فایاں، انہ سیاح لیکو حبل المنیہ فی الغد، تو کل موت کی رسی اس کی گردن میں پڑے گی۔ وَهُوَ مِنَ الضَّرُورَاتِ الْمَقْبُولَةِ فِي شعر، یہ جو ہے، یہ جو فا گر جاتی ہے نا جواب میں، یہ ضرورات مقبولہ میں سے ہے، شعر میں ضرورت ہے تو گری ہے۔ وَأَمَّا فِي غَيْرِ، اما غیر شعر میں فَلَا يَجُوزُ حَذْفُ، فا کا حذف کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے اوپر میرے عزیزو اینڈ کرتے ہیں، اگلا سوال پھر بعد میں پڑھ لیں گے، اگرچہ ہے تو چھوٹا سا لیکن اتنا کافی ہے۔ موفق رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔